لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رکن یمانی ہے جو کعبہ اور بیت اللہ کے جنوب مغربی حصے کا کنارہ ہے، جو حجر اسود سے پہلے والا کنارہ کہلاتا ہے. اور اس کو رکن یمانی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا رخ ملک یمن کی طرف ہے. اسی طرح آگے چل کر پھر اور ممالک افریقہ وغیرہ کے ممالک بھی اس کے سید میں آتے ہیں. رکن یمانی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آج بھی وہ اسی جگہ پر انہی بنیادوں پر قائم ہے جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. اور اس کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ رکن یمانی کا استعلام کرنا ہے ہر طواف کے موقع پر، البتہ اس کی تقبیل نہیں ہے. اور اگر استعلام نہیں کر سکتا ہے، یعنی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، تو پھر اشارہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے. اور سنت یہ ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں یہ دعا پڑھی جائے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کے سلسلے میں ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف ہاتھ لگانے سے ہی گناہوں کو گرا دیتے ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک روایت میں ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ رکن یمانی کل قیامت کے دن آئے گا اور وہ اتنا بڑا ہوگا جتنا کہ جبل ابو قبیس ہوتا ہے. جبل ابو قبیس یہ بیت اللہ کے سامنے جہاں اس وقت ابھی کنگ کا پیلس بنا ہوا ہے اور عزیزیہ روڈ جو ہے وہ سارا کا سارا جبل ابو قبیس ہے. تو بہت بڑا پہاڑ ہے. تو جبل ابو قبیس سے بڑی شکل میں رکن یمانی آئے گا. اس کی 2 زبانیں ہوں گی، 2 ہونٹ ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ استعلام کرنے والوں کے حق میں شفاعت کریں گے. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی طواف میں رکن یمانی اور حجر اسود کا استعلام کرنا نہیں چھوڑتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. تاریخی اعتبار سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ کسی سن میں غالباً 515 ہجری میں کوئی زلزلہ آیا تھا یا اس طرح کی کوئی بات پیش آئی تھی جس کی وجہ سے رکن یمانی کا ایک حصہ بیت اللہ کے میں سے گر گیا تھا. اور یہ ایک ایسا حادثہ تھا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں جو حادثہ پیش آیا تھا اس کے بعد یہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا. یہ رکن یمانی سے متعلق چند چیزیں تھیں. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ رکن یمانی اور حجر اسود یہ دونوں کے دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا ہے، ورنہ ان کے نور کی تپش کو یا ان کے نور کو انسانی آنکھیں دیکھ نہیں پاتی تھیں. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك